صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين محب الفكراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب वसय्यिदना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अज़्ज़ाहिदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार दुनिया को तर्क फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو حکمت کی دولت سے مالا مال کر دیا، اس کی زبان کو حقیقی قوت گویائی عطا فرمائی، دنیا کے عیوب، دنیا کی بیماری اور ان بیماریوں کا علاج اس کو سکھایا، اور پھر اس شخص کو دنیا سے سلامتی کے ساتھ دارالسلام یعنی جنت کی طرف لے گیا۔ ناظرین کرام، بر صغیر پاک و ہند میں اللہ نے خاص کرم کیا کہ ایک دور وہ تھا جب 18ویں صدی عیسوی اور 19ویں صدی کا بھی کچھ جو حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لوگ اس بر صغیر کو عطا فرمائے، جنہوں نے ملت کی ہر مرحلے پر رہنمائی کی۔ ان میں ایک ایسی شخصیت ہے جس نے علم کے کوہ صفا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد اس مسند علمی کو سنبھالا، اس پہ رونق افروز ہوئے، اور صرف 15 برس کی عمر پر 15 برس کی عمر میں اتنے بڑے منصب کو سنبھالنا، یہ سوائے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے خاص کرم کے یہ ممکن نہیں بظاہر نظر آتا۔ 150 علوم جو تھے ان پر کامل دسترس، اور پھر بر صغیر کے تمام مسلمانوں کے جو مسالک تھے ان سب میں یکساں ان کا احترام بھی تھا، اور ان کی علمی برتری کو بھی سب نے مانا۔ سر سید احمد خان جیسی عظیم ہستی، ان کے حافظہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ مختلف جو قدیم کتب تھی ان کے جب وہ حوالہ جات دیتے اپنے شاگردوں کے سامنے درس دے رہے ہوتے تو بہت لمبی لمبی عربی عبارات جب وہ پڑھتے تو سننے والوں کو بعض اوقات خیال ہوتا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی لمبی عبارات اور یہ ریفرنسز جو ہیں یہ جب وہ جا کے چیک کرتے اصل کتابوں کے ساتھ، اوریجنل بکس کے ساتھ، تو بالکل اس میں کوئی ایک لفظ کا فرق نہ پاتے۔ فوٹوگرافک میموری جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں وہ اس ہستی کی تھی۔ اور پھر بر صغیر میں کون سا ایسا مدرسہ ہے جس کی جو سند حدیث ہے، جب حدیث کے طلبہ فارغ ہوتے ہیں تو ان کو ایک سند دی جاتی ہے جس میں اس ہستی کا نام نہ ہو یا ان کے بغیر وہ سند جو ہے وہ قابل قبول سمجھی جاتی ہو۔ ان کی عظمت کردار اور شوکت الفاظ کا عالم یہ تھا کہ جب یہ خطاب کرتے تو یوں لگتا تھا کہ کان کے راستے شہد کے جو قطرے ہیں وہ انسانی قلوب پہ ٹپکائے جا رہے ہیں، ایسی میٹھی گفتگو کرتے تھے۔ وہ جو قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ بالکل اس کی عملی تفسیر تھے۔ جب یہ اور پھر ان کے جو علمی مارکے ہیں، تفسیر عزیزی کے بعد آج تک جتنی تفاسیر مفسرین نے لکھی ہیں قرآن حکیم کی، کوئی ایک نہیں جو ان کے قابو سے باہر گیا ہو یا ان کے ریفرنس کے بغیر کوئی تفسیر لکھی گئی ہو۔ اہل علم جانتے ہیں کہ علمی دنیا میں اور تفسیر کی دنیا میں تفسیر عزیزی کا کیا مقام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تھا کشف بھی اتنا عطا کیا تھا، صاحب کشف تھے کہ جب ایک دفعہ اپنا امامہ جو تھا وہ اپنے ایک شاگرد کے سر پہ رکھ دیا تو اس کو سامنے بیٹھے ہوئے جو اجتماع تھا اس میں کچھ لوگ انسان نظر آئے اور کچھ بالکل جانوروں کی شکل میں اور درندوں کی شکل میں نظر آئے، تو وہ گھبرا گئے، بے ہوش ہو گئے یہ دیکھ کے۔ آپ نے کہا کہ یہ وجہ ہوتی ہے بعض اوقات جو میں خاموشی اختیار کرتا ہوں مسلسل اور آنکھیں بند کر لیتا ہوں، مجھے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، پھر آپ کا عالم یہ تھا کہ تراویح کی جو تلاوت کرتے تھے قرآن حکیم کی وہ اتنی شیریں ہوتی تھی اور لحن داؤدی ہوتی تھی کہ روحانی طور پر اہل جو نظر تھے انہوں نے دیکھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تراویح کا قرآن سننے کے لیے ان کی مسجد میں آئے، اور یہ عاشق رسول، یہ فنا فی رسول کی منزل میں بھی تھے اور فنا فی اللہ کی منازل جو تھی ان سے بھی گزرے، اللہ نے ان کو توفیق دی تھی۔ اور خواجہ میر درد جیسے شخصیت جو تھی علمی دنیا میں بزرگ اور نقشبندی بزرگ، ان سے بھی انہوں نے یہ جو تھا اردو محاوروں کا وہ ان سے سیکھا تھا یہ فن، اور اردو بھی پھر ایسی لکھتے تھے، فارسی کمال کی لکھتے تھے، عربی زبان پہ عبور تھا، جب عربی بولتے تو یوں لگتا تھا کوئی عرب ہے جو بات کر رہا ہے، اور جب فارسی بولتے تو پھر لگتا تھا کہ اہل فارس میں سے ہے، اور پھر اردو کی زبان جو تھی، اور پھر یہی بات تھی با کمال عربی کے شاعر، فارسی کے شاعر، اردو کے شاعر، اور ذوق جیسے جو لوگ تھے وہ ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ ناظرین کرام، ان کی
عظمت اور ان کی حق گوئی اسی سے ثابت ہے کہ ان کے جو شاگرد تھے، میں صرف چند نام ان کے لینا چاہتا ہوں جنہوں نے اس مدرسہ سے جو فیض حاصل کیا، اس چشمہ علم سے جنہوں نے فیض حاصل کیا۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے روحانی طور پہ ان کو بیعت کیا تھا اور باب مدینۃ العلم سے انہوں نے علوم حاصل کیے تھے۔ ان کے شاگردوں میں شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر، شاہ محمد اسحاق دہلوی، ظہور الحق پھلواروی، شاہ عبد الرؤف، شاہ ابو سعید دہلوی، شاہ عبد الغنی اور شاہ مخصوص اللہ دہلوی، شاہ احمد سعید مجدی، اور عظیم امام المجاہدین، حقیقت میں امام المجاہدین مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صدر الدین آزردہ، سید مخدوم آل رسول ما رہروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے شاگرد تھے۔ ان کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اگر یہ بیان کر دی۔ اسی طرح پھر ان کے جو عقائد کے معاملات تھے وہ بھی ناظرین کرام بہت باکمال تھے۔ جن صبر و رضا کے پیکر انگریز کے خلاف آپ نے جہاد کا فتویٰ بھی دے دیا۔ اور بس آخر میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان کے عقائد کیا تھے۔ رسول حیات النبی کے یہ قائل تھے، بے شمار تحریریں آپ کی ملتی ہیں۔ استمداد اولیاء سے جو مدد طلب کرنا اس کے قائل تھے۔ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، اس پہ بہت کچھ لکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، اس پہ لوگوں کو قائل کیا، اس کے بارے میں لکھا۔ بزرگوں کے مزارات جہاں ہو ان کا فیض جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے علام اور مصائب دور ہو جاتے ہیں، رحمت کے صاحبان ہوتے ہیں۔ بزرگوں کے توسل سے دعا مانگنی چاہیے، باران رحمت کی ہو یا کسی اور مقصد کے لیے ہو۔ بعض از وفات اولیاء کرام کا توسل اور ان کا تصرف جو ہے اس کے قائل، عرس بزرگان دین کے قائل، فاتحہ کے قائل، کھانے پہ ختم پڑھنے کے قائل، امام حسین کی یاد میں محفل کرتے تھے، محفل میلاد منعقد کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے تھے اور 11ویں شریف کا ختم دلاتے تھے۔ یہ آپ کے عقائد تھے۔ اور پھر آپ نے صحابہ کرام کا جس طرح دفاع کیا ہے، عظمت صحابہ کا اور عصمت صحابہ کا، تحفہ اثنا عشریہ آپ کی مارکۃ الآراء کتاب ہے جس کا جواب دنیا میں ابھی تک کوئی نہیں دے سکا۔ اسی طرح ناظرین کرام آخری جو آپ کے الفاظ تھے وصال پاک کے وقت، توفنی مسلمم والحقنی بالصالحین، یہ الفاظ زبان پہ تھے۔ اور پھر کشتگان خنجر تسلیم راہ، ہر زماں از غیب جان دیگر است، یہ پھر عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کس طرح رخصت ہوا۔ 55 مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اتنا زیادہ وہ تھا ہجوم تھا، اتنی دنیا تھی، بار بار جنازہ پڑھتے تھے۔ حکیم مومن خان مومن نے جو ان کا مرثیہ لکھا اس کا صرف ایک شعر میں ناظرین کے ذوق کے لیے پیش کرتا ہوں اور اپنے اسکالر کی نظر کر رہا ہوں۔ دستے بے داد اجل سے بے سرو پا ہو گئے، فقر و دین فضل و ہنر لطف و کرم علم و عمل، یہ بات ان کے بارے میں انہوں نے لکھی۔ آپ کی کتابیں جو ہیں تفسیر عزیزی، تحفہ اثنا عشریہ، بستان المحدثین اور بڑی کتابیں، اور سب سے بڑھ کے یہ جو مجھے بہت ہی بات ان کی پسند آئی کہ ان کی رگوں میں غیرت فاروقی تھی، فاروقی خون ان کی رگوں میں تھا۔ جب کوئی حق کی بات آئی کبھی نہیں ڈرے، انگریز کے اقتدار سے نہیں ڈرے۔ بڑے بڑے جو اس وقت کے فرعون تھے، جو بڑے بڑے نمرود تھے، ان کے سامنے بھی شاہ صاحب کھڑے ہو گئے۔ یہ کون ہستی تھی؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ابن شاہ ولی اللہ، اور شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آ کر اپنا موئے مبارک عطا کیا تھا۔ یہ بڑا خاندان تھا، بہت بڑے لوگ تھے۔ ناظرین کرام، آج ان کی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، ان کے کارنامے، ان کا زہد، ان کا تقویٰ، اور پھر میں کچھ دیر کے بعد اپنے اسکالر سے بات کر لوں۔ ایسا واقعہ ایمان افروز آپ کو سنانا ہے کہ آپ کو لطف آ جائے گا۔ یہ پروگرام جو ہے اس کو آپ یاد رکھیں گے اس اعتبار سے، یہ ایسا واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی شروع کر رہا ہوں خان صاحب آپ سے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جسٹس صاحب بہت شکریہ. آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ خدا شناس ہیں، خود شناس بھی ہیں. واہ. اور خود آگہی میں جس مرتبہ و مقام تک انہوں نے اپنے آپ کو پہنچایا وہاں ہمیں جھلک نظر آتی ہے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ. وہ بھی فاروقی تھے، یہ بھی فاروقی. وہی سلسلہ چلا رہا ہے، وہی خون رگوں میں. اور اس خاندان نے اس خطے میں جنوبی ایشیا میں جس طرح حدیث کے علم کی حفاظت کی اس کی نظیر انشاءاللہ قیامت تک شاید ہی کوئی پیش کر سکے. سبحان اللہ. تمام علماء حدیث میں فتاوی نویسی میں اسی درس سے خیرات لیتے ہیں. سبحان اللہ. سیدنا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سر الشہادتین اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم کے بارے میں آپ جو کچھ نورانی خیالات قوم کو دے رہے ہیں، یہ قوم کو آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ اس فورم پر بیٹھ کر آج عالم اسلام کو بتا رہے ہیں سبحان اللہ کہ علم کی حقیقی نورانیت، عقائد کا صحیح ڈگر پر چلنا، ان سے ہٹ کر یہ کہنا کہ ہم نے پا لیا ہے اللہ کو، کیا انہوں نے اللہ کو نہیں پایا تھا؟ اب آپ جب تفسیر لکھتے ہیں تو اس میں کتنا خوبصورت انداز ہے. آج کہا یہ جاتا ہے، مجھے یاد ہے ایک عالم دین سے میں نے بات کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی حضور علیہ السلام کے نام پر، کہنے لگے کہ نہیں یہ بات غلط ہے. کہاں سے؟ میں نے کہا کہ کسی بات کو آپ سختی کے ساتھ ڈانٹ دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. علمی طور پر آپ دیکھیں کہ آدم اور حوا علیہ السلام جب جنت سے اتارے جا رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اگر آدم اور حوا علیہ السلام کی توبہ اس دعا کے نتیجے میں قبول ہوئی تو دنیا میں آنے کے بعد یہ جبل رحمت کیا ہے؟ واہ. اگر نام محمد را نیا برد شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غرق نجینا. یہ حقیقت جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی اس کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتایا کہ آپ کی توبہ کی قبولیت قرآن نے کہا فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. آپ سختی سے کہتے ہیں کہ نہیں جی، کیونکہ اس میں چونکہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا توسل آتا ہے. وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اپنی کشتی پر لکھنے پر مجبور ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں جو نعت مبارکہ پڑھی ہے غزوہ تبوک کے بعد، اس حقیقت کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے واضح انداز میں بیان کر کے قیامت تک آنے والے اہل پاکستان کو بتایا ہے کہ دھوکے میں نہ آنا. جس انداز سے وہ لوگ اس کے بغیر نہیں شفاعت ملے گی، اس در کے بغیر جس چیز کو چھوڑ کر لوگ بڑا اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم توحید کا علم بلند کر رہے ہیں اور ہم حقیقی معنوں میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ خانوادہ، جس طرح آپ نے حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انفاس العارفین کا وہ ذکر کیا کہ منہ مبارک انہیں ملا، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جنہیں یہ نعمت ملی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس موقع پر علماء کا اولیاء کا جو اجتماع ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کی جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ آیا
تو میں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ بھائی سارا تم لے لو، یہ مجھے دے دو۔ جو اس رات حضور علیہ السلام خواب میں چادر اور بال مبارک دے گئے ہیں وہ میرے حوالے کر دو۔ واہ واہ، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی عظمت شان کو بیان کرنے میں گزری۔ جی اپنا علامہ صاحب آپ تو خاص باتیں ہمیں بتاتے ہیں بلکہ چن چن کے بیچ میں نکال کے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کا حسن ظن ہے کہ اس طرح کے آپ تاثرات رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ واقعی اسی طرح کر دے جس طرح آپ حسن ظن رکھتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی حیات طیبہ جو ہے اس کے اندر اگر ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمہ جہت خوبیاں اور ایسے ایسے اوصاف آپ کے اندر کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کو قدرتی طور پر کچھ امراض ودیت ہو گئے 25 سال کی عمر سے، کہ اگر وہ نہ ہوتے، آپ حیات جسمانی کے ساتھ مکمل ہماتن صحت مند ہوتے، تو پھر شاید پوری دنیا کے اندر آپ کی نظیر پیش نہ کی جا سکتی۔ واہ واہ واہ، کیونکہ بغیر آنکھوں کے، بغیر بینائی کے اور اتنے امراض مختلف قسم کے جو مجموعی آپ بن گئے تھے، اس کے باوجود آپ نے اتنا کام کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اپنی جو سلسلہ ہوتا ہے کائنات کا نظام چلانے کا۔ تو حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی نظر آتی ہے کہ آپ بہت حاضر دماغ تھے اور فن مناظرہ آپ کے اندر بہت زیادہ موجود تھا۔ سبحان اس کے لیے اگر ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں۔ ضرور ضرور۔ حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی خدمت میں ایک انگریز جو تھا، اس دور کے گورنر کا جو مقرر کردہ ایجنٹ تھا، اس نے ایک پادری کو پیش کیا اور اس کے لیے شرط رکھی گئی کہ جو دونوں میں سے مناظرہ ہار جائے گا 2000 روپیہ اس کو جیتنے والے کو دینا پڑے گا۔ اچھا، تو اس نے آ کے آپ سے جو ہے وہ سوال کیا، اس نے کہا مجھے منقول جواب نہیں چاہیے، معقول، یعنی کوئی لکھی کتاب والا مسلمانوں کا نہیں، عقلی جواب چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے، تم سوال کرو، میں اس بارے میں تمہیں ضرور جواب عطا کروں گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا پوچھو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ امام حسین پاک علیہ السلام، اور میں ضمناً ناظرین کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ فتاویٰ عزیزی کے اندر آپ نے ایک سوال جو ان ہستیوں کے ساتھ علیہ السلام لفظ لینے کا، یہ آپ نے فتویٰ لکھا ہے۔ اچھا، اور اس انداز میں لکھا ہے کہ آپ کی جو کتاب تحفہ اثنا عشریہ ہے اس کے اندر آپ نے جگہ جگہ پہ علیہ السلام لکھا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی شاہ ولی اللہ سے بڑا کون ہوگا اس دور میں اور آج تک ان کے مقابلے میں اسلام کو سمجھنے والا۔ اور آپ نے وہاں پر یہ نہیں کو کہہ سکتا کہ یہ کاتب نے یا کسی کمپوزر نے بڑھایا ہے، آپ وہاں پر فتویٰ صادر کر رہے ہیں کہ میں نے جو ادھر تحفہ اثنا عشریہ کے اندر جگہ جگہ پہ لکھا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں ان کو اس کا حل سمجھتا ہوں۔ پھر آپ نے فہرست دی کہ ائمہ اہل بیت اطہار ان سب کے نام کے ساتھ، وہ تفصیلی فتویٰ جس نے دیکھنا ہو فتاویٰ عزیز میں دیکھ لے، آپ نے اس کی تصدیق کر دی۔ پرانی بخاری جو ہماری کتابیں بخاری شریف، اس میں بھی علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ یہ تو آج کے دور کی بد نصیب بھی ہے یا نا سمجھی ہے لوگوں کی کہ جی علیہ السلام۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ بات اس نے کی کہ دیکھیے کہ آپ کے نبی اللہ کے محبوب تھے اور امام حسین آپ کے نبی کے محبوب تھے، تو محبوب کا محبوب تو اور زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوا کہ وہ کربلا میں اس طرح شہادت ہوگی ان کی اور نبی نے اپنے رب سے کہا اور اس نے ان کی قبول بھی نہ کی کوئی بات؟ تو اس کا کوئی عقلی جواب دیں۔ تو آپ نے فرمایا لو اس کا عقلی جواب لے لو۔ آپ نے فرمایا کہ جب حضور نے اللہ سے عرض کیا کہ میرا یہ نواسا شہید ہو رہا ہے تو اللہ نے کہا میں اپنے بیٹے عیسیٰ کو صلیب پہ نہ بچا سکا، تجھے کہنا۔ یہ الزامی جواب، الزامی جواب آپ نے اس کی سینس کے مطابق دیا۔ اسی طرح ایک اور جو ہے وہ انگریز آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص رستے میں سویا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، ایک شخص اس کے پاس کھڑا ہے اور دوسرا آ رہا ہے، اس کو رستے کا نہیں پتا۔ اب وہ سوئے سے پوچھے گا جاگتے سے پوچھے گا؟ آپ سمجھیں گے کہ اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور حضرت عیسیٰ کی طرف کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھی جو اس کے پاس راستے میں بیٹھا، راستہ جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتا، چلنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جو راستے میں بیٹھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ خود منتظر ہے کہ یہ اٹھے اور مجھے بتائے کہ راستہ۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح آپ کے جو ہے عقلی جوابات آپ فوری طور پر جو ہے اس کو کور کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک ملنگ تھا، وہ پہلے انگریز فوج میں رسالدار رہا اور وہاں سے نسیم خان اس کا نام تھا، تو وہ آپ کے پاس آ گیا ملنگ بن کے، اس نے یہ بھویں وغیرہ اپنی صاف کروائی ہوئی اور اس طرح کے مسائل تھے اس کے، تو اس نے آ کے آپ کو للکارا۔ اور ایسے لوگ جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے مان کے ہم خام ہاں کرو ڈالیں اور پریشرائز کر دیں اور دنیا سمجھے گی ڈر جائیں گے، بڑا پہنچا ہوا ہے۔ تو ابھی جس طرح خان صاحب نے بھی فرمایا بھی سخت بولنے سے حقیقت نہیں بدلتی، تو اس نے کہا عبدالعزیز
کب تک تم شریعت کی قیدوں میں اپنے آپ کو قید رکھو گے؟ اوہ چھوڑ دو ان قیدوں کو اور نکل آؤ آزاد دنیا کی طرف۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ان کو اصل میں شریعت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کا جواب بعد میں دیتا ہوں، آپ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کیا؟ اس نے کہا دیکھو ہم آزاد دنیا اللہ تک پہنچنے کا یہ وہ، اس نے اپنی خرافات بولی۔ تو آپ نے فرمایا مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی تعلیم کیا؟ اس نے بتایا میں نے عربی بھی پڑھی، فارسی بھی پڑھی ہے، اور میں نے یہ فنون بھی سیکھے ہوئے ہیں، اور انگریز فوج میں بھی یہ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی اب سنو تم میری بھی، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ نے تجھے وہاں 9 ماہ میں قید رکھا، سبحان اللہ۔ پھر جب وہاں سے نکلے تو 2 سال تک تجھے ماں کا دودھ پلانے پہ قید کیا، اچھا، پھر جب چلنے پہ قادر ہونے لگے تو پھر باپ کی انگلی تمہارے لیے قید بنا دی گئی، اس کے بعد پھر فلاں استاد تمہارے لیے قید، وہ تمہیں نہیں آتا تھا تمہیں پھینٹی بھی لگاتا تھا، پھر اس کے بعد تم نے یہ بھی سیکھا یہ اس کی قید، یہ بھی سیکھا یہ اس کی قید، یہ بھی سیکھا اور یہ اس کی قید، اور آج بھی تم جس کو آزادی کہہ رہے ہو یہ بھی آزادی نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ کی قید چھوڑ کر اللہ کے غیروں کی شیطانوں کی قید میں جا رہے ہو۔ تو جس طرح آپ نے جس لہجے میں بات کیا، آپ نے فرمایا تم مجھے شریعت کی قید کہتے ہو، شریعت کی قید نہیں ہوتی، یہ تو انسان کے لیے وسیع و عریض اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رستے بنا دیے ہوئے۔ تو اس طرح آپ کی بات کا پھر اس کے اوپر اثر ہوا اور وہ پھر جو ہے طائب ہو گیا۔ ہاں جی طائب ہوا۔ آپ کے علمی کام، فتاوی عزیزیہ، تفسیر عزیزی، تحفہ حسنہ عشریہ وغیرہ وغیرہ، اور بستان المحدثین، اللہ اکبر، صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جناب غازی صاحب شکریہ آپ کا۔ ابتدائے گفتگو میں یہ عرض کروں، جس دور میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ رب العالمین نے پیدائش دی ہے، یہ دور اپنی آفات اور فتنوں کے اعتبار سے بڑا شرانگیز تھا۔ صحیح بات۔ اور اسی زمانے کے اندر آپ دیکھیں کہ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو قاضی ہمارے ثناء اللہ سلسلے کے صاحب، ہیں بھائی، جب ان کا نام آتا ہے سبحان اللہ۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی وہ مرشد گرامی ہیں، انہی کے نام سے تفسیر مظہری بھی منسوب ہے، ان کو بھی زہر دلوایا گیا، اور خود شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی 2 مرتبہ زہر دلوایا گیا۔ اچھا، لیکن یہ قدرت الہی تھی، رب العالمین جل وعلا جب زمانے کے اندر فتنے بڑھتے ہیں۔ مولانا فضل خیر آبادی کو کالے پانی میں شہادت ہوئی آپ کی، وہاں قید رکھا اس دور میں، کفایت علی کافی کو پھانسی چڑھا دیا، وہی دور ہے نا سارا؟ جی وہی زمانہ۔ زمانے کے اندر جس طرح رب العالمین جل وعلا کے نظام کے مخالف لوگ پیدا ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ جل وعلا ان کے قلع کما کے لیے ویسے ہی بندے اس دور میں ظاہر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شخصیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کے تعارف کے لیے علمی کام ان کا نہ بھی ہوتا، بالفرض اگر ان کا علمی کام نہ بھی ہوتا تب بھی ان کے تعارف کے لیے اور پوری دنیا میں نیک نامی کے لیے 2 چیزیں کافی تھیں۔ اول وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے خانوادہ سے تعلق رکھتے تھے، اور دوسرا بہت بڑی نسبت تھی کہ وہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب، اور شاہ عبد الرحیم کے پوتے سبحان اللہ، جو حضوری والے تھے، ہر لمحہ حضور کی کچہری والے۔ جی آپ اندازہ فرمائیں کہ ان کی اپنی شخصیت تو اپنی رہ گئی، ان کی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا، خادمہ تھی ان کے گھر میں ایک، اس پر نزع کی کیفیت طاری ہوئی جس وقت، تو اس کی زبان پر فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی کے الفاظ شامل تھے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو پاس کھڑے حاضرین تعجب کے ساتھ اس بات کو غور کر رہے تھے کہ اس کو کیا ہوا، بس انہی 2 آیات کو دہراتی جا رہی ہے، بات کرتی کوئی نہیں دوسری۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جس وقت بتایا گیا، آپ تشریف لائے تو آپ نے اس سے کہا کہ یہ ان آیات کو تم کیوں دہراتی ہو؟ اس نے کہا جی اس میں میرا کوئی اختیار نہیں، یہ پاس پڑے 2 آدمی ہیں جو مجھے ان آیات کو دہرانے کا حکم دے رہے ہیں۔ اب وہ 2 آدمی باقی تو کسی کو نظر نہیں آئے، صرف اس خادمہ کو نظر آتے تھے، وہ دراصل فرشتے تھے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو اس کے لیے کلمات خیر القاء کر رہے تھے، اس کے پاس کھڑے ہو کر آخری کیفیت تھی اس کی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اچھا جی، یہ بھی اپنا خان صاحب میں نے پڑھا ہے کہ آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کے حال سے باخبر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ میرا امتی اس وقت کیا کر رہا ہے، کون سا عمل کر رہا ہے، مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے، فاتحہ جو ہے دلا رہا ہے. تو یہ بھی سارے آپ کی نگاہ پاک میں ہوتے ہیں. یہ آپ نے کہا قرآن کریم نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ فرما دیا کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، تو امت کے تو تمام علماء، اولیاء، صلحاء وہی عقیدہ لے کر آئے جو آج اہل سنت و جماعت کے علماء دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس سے ہٹ کر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم، سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام مخلوق کا رسول بنایا ہے. آپ فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 وزیر آسمانوں پر ہیں. تو کیا یہ جو کرامن کاتبین ہیں یہ نبی علیہ السلام کے امتی نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے امتیوں کو تو اتنا علم دیا ہے، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مخفی ہو؟ آپ تو فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ پر جو قلم کے چلنے کی آواز آتی ہے وہ میرے کانوں میں آتی ہے، ان کو میں سنتا ہوں. میری 2 آنکھیں آگے ہیں، میری 2 آنکھیں پیچھے ہیں. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک ایک ایک امتی کے حال سے بخوبی آشنا ہیں، اور اسی لیے تو قیامت کے دن ایک بھیجا ہوا درود پاک بھی امتی کو لوٹائیں گے. واہ واہ واہ. تو اس لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کے جو گوہر اس شاہ ولی اللہ خاندان نے دنیا کو دیے ہیں اسی کو عام کرنے کی ضرورت ہے. محض زبان سے دعویٰ کر دینا اور عملی طور پر ان سے پیچھے ہٹنا اور کہنا کہ جی ہم شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب فالو نہیں. اچھا جی، کوئی خاص خوبیاں بتائیں ان کی تفسیر کی، اور پھر جو بستان المحدثین میں آپ نے سب کچھ اکٹھا کر دیا، کوئی بندہ اس سے باہر جا نہیں سکتا. تفسیر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آپ نے جو تفسیر لکھوائی تھی وہ مکمل نہیں ہے اس وقت. جی صحیح بات. اس میں جو پہلا پارہ ہے اور دوسرے پارے کا پہلا ربع وہ موجود ہے، اور 29واں اور 30واں پارہ یہ چھپا ہوا ہے. باقی جو ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی کی نظر ہو گئے. تو لیکن اس کے اندر بھی آپ نے جو جگہ جگہ پر استدلال کیے ہیں وہ اپنی جگہ آپ ہیں، اور ان آیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سی آیات کے جو آپ نے استدلال کیے وہ آپ سے پہلے مفسرین نے نہیں کیے. واہ. اچھا. مثلا والقمر اذ اتسق، اس آیہ کریمہ کے تحت 30ویں پارے کی جو آپ نے وضاحت فرمائی ہے اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا چاند کے لیے اس کو لے کے گئے آپ قبر کی طرف، کہ قبر کے اندر جو میت پہنچ جاتی ہے تو میت پیچھے پھر انتظار کرتی ہے اپنے جو پیچھے ورثاء موجود ہیں، کیونکہ فرمایا کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ دعونی اصلی، وہ فرشتوں سے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو کیونکہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں. تو اس کے لیے یہ کیفیت ہوتی ہے. اور پھر آپ نے کچھ حدیث ذکر کر کے آگے اس کا رزلٹ دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو اپنے مرحومین کے لیے اصحال ثواب کیا جاتا ہے وہ ان مرحومین کے لیے اللہ تعالیٰ قبر کے اندر نہ صرف باعث برکت بناتا ہے بلکہ اس طرح کرتا ہے جس طرح گہرے پانی کے اندر بندہ ڈوب رہا ہو اس کو بچا کے پہاڑوں کی چوٹی پہ رکھ دیں تو یہ اس کے لیے ویسا درجہ بنتا ہے. تو آپ نے ایک عمل جو ہمارے ہاں رائج ہے اس وقت اس کی وہاں پر آپ نے اس کو بطور دلیل پیش کیا ہے. آپ فرماتے کہ جو قبر کے اندر ہے وہ انتظار کر رہے پچھلوں کے ثواب کا. تو فرماتے اسی لیے ہمارے ہاں جو معمول ہے وہ یہ ہے کہ ہم عموماً 1 سال تک اور خاص طور پر 40 دن تک اسی لیے مرحوم کے لیے اصحال ثواب کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی
وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. 40 دن کیوں ہے، ذرا آپ اس پہ بتائیں گے مفتی صاحب. 40 کا عدد شروع سے ہی خاص رہا ہے. اچھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز بھی تھا یہ 40 کے اعتبار سے، اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے یہ شروع سے ہی خاص رہا. 40 دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ جہاں 40 لوگ جمع ہوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہاں ان 40 میں سے ایک تو اللہ رب العالمین کا مقرب ضرور ہوتا ہے. تو یہ عدد کی برکت کے اعتبار سے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکل گیا. 40 برس کی عمر میں جی اس بات کو میں ذرا اور بڑھاؤں کہ جب ہم ماں کے شکم میں ہوتے ہیں تو وہاں پر 40 دن کے بعد ہی تبدیلیاں آتی ہیں. اچھا. 40 دن بچہ ماں کے پیٹ میں نطفہ رہتا ہے، 40 دن کے بعد وہ علقہ بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد مضغہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، وہ اس میں روح پھونکتا ہے. تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی بزرگ کہتے ہیں کہ ہر 40 دن کے بعد کیفیات بدلتی رہتی ہیں. اور پھر یہ کہ 3 دن کا سوگ تو کہا گیا، لیکن اس کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو 40 راتوں کے لیے، اس لیے 40 دن تک گھر والے اگر جانے والے کے لیے کچھ پڑھتے رہیں اور اس کے بعد اجتماعی انداز میں ایصال ثواب کریں تو اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کہیں منع نہیں کیا گیا، روکا نہیں، کہیں ممانعت نہیں ہے. تو جس چیز کی ممانعت نہیں ہے مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ہم اس سے روکیں. ایصال ثواب کے ضمن میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ماں کے لیے کنویں کا افتتاح، کا کنواں، سعد بن معاذ کے، تو فرمایا کہ ھذا البئر لأم سعد. وہ میں نے دیکھا بھی ہے جا کے وہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر ایصال ثواب کے ضمن میں کوئی قدغنیں پیدا کریں تو مجھے بتایا جائے کہ پھر یہ وقف کیا ہے. شروع سے جو وقف کا سلسلہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے چلا آ رہا ہے اس کا کچھ اور جواز بنتا نہیں ہے. تو اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان نے ایصال ثواب کے ضمن میں جو بڑی، بلکہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان پر بھی، تو ہمارے ان اسلاف نے یہ تو حاجی صاحب بھی تو ان کے شاگردوں میں آئیں گے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی جی اسی خاندان کے، ان کی بھی سند حدیث میں وہی ہوگا. کیوں جی ایسے ہی ہے. ہمارے ہاں سند حدیث عمومی طور پر جو دی جاتی ہے طلباء کو، ان میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واسطے کے بغیر آگے نہیں چل سکتے. ویسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں میرے استاد گرامی جو سند حدیث مجھے ملی، استاد گرامی نے حضرت صاحب حزب الاحناف سید ابو البرکات شاہ صاحب سے حدیث پاک پڑھی. انہوں نے براہ راست اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، فاضل بریلوی نے حدیث طیبہ اپنے والد گرامی اور اپنے شیخ طریقت سید آل رسول رحمۃ اللہ علیہ سے، جو شاگرد ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ہر طرف سے جی اسی خاندان کی طرف میں ہے، وہ شاہ ولی اللہ کے خاندان سے باہر جا نہیں سکتے. مجھے یہاں پر ایک اقتباس یاد آتا ہے، شاید شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ملا جیون نے بھی اس کو لکھا تفسیرات احمدیہ میں، قد نرا تقلب وجهك في السماء کے ضمن میں جس وقت تبدیلی قبلہ کا مرحلہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش شروع سے یہ تھی کہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہونا چاہیے، لیکن بیت المقدس کی طرف آپ منہ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے. ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، جب تک مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا کی ہیں نا، تو بیت اللہ شریف چونکہ چہار اطراف قبلہ ہے، تو آپ اس سمت میں کھڑے ہوتے جہاں پہ بیت اللہ شریف درمیان میں آتا اور اسی سمت میں آگے بیت المقدس شریف بھی آتا. یہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور ملا جیون نے بھی اس کو لکھا. اور اسی طرح حدیث طیبہ پر آئیں تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی خدمات ہیں. فتاوی عزیزیہ میں یہ بات موجود ہے، آپ سے سوال کیا گیا
کہ یہ جو ایک قول ملتا ہے حدیث طیبہ کے طور پر کہ جس وقت تم لوگ حیران ہو جاؤ کسی مسئلے میں، کوئی پریشانی آ جائے، تو اہل قبور سے استمداد کیا کرو، ان سے مدد چاہا کرو، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور یہ طریقہ کار کیا ہے؟ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ بات کہی ہے، فرمایا کہ یہ حدیث طیبہ مرفوعاً میری نظر سے نہیں گزری، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایسا نہیں ہے یہ کسی کا قول ہے، کسی صحابی کا قول ہے۔ میں ذرا وضاحت دے دوں، یہ دو جگہ پہ آپ نے یہ جملہ لکھا ہے، لیکن تیسری جگہ پہ آپ نے جا کے اس کو حدیث کے طور پہ کوٹ کیا، فتاوی عزیزی کے اندر ہی۔ اچھا، تیسری جگہ پہ اس سے آگے جا کے حدیث طیبہ ہے، لیکن میں نے لفظ بولا مرفوعاً کا، یعنی براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے طور پر، وہاں براہ راست انہوں نے حضور کا نام لے کے فرمایا۔ ٹھیک ہے، اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ جہاں یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کا انکار بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آگے آپ نے وجہ بیان فرمائی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ظاہر ہے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو یہ کہہ کر نہیں ٹھکرا رہے کہ یہ شاید ہے ہی نہیں، اس کی اصلیت ہی کوئی نہیں۔ جب آپ اس کا معنی بیان کر رہے ہیں، طریقہ بیان کر رہے ہیں، سب کچھ وضاحت کر رہے ہیں، تو مطلب آپ اس چیز کو تسلیم کر دیں کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ صحیح۔ جس وقت بندہ حیران ہو، پریشان ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صالحین کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے اور ان سے، ان کی ارواح سے استمداد کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس پریشانی سے نکال لے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ہم اس بات کو لے کر چلتے ہیں تو مسلم شریف کی باب الوصایا اور مشکات کے کتاب الوقف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے والد جب عاص بن وائل مرے تو انہوں نے وصیت کی کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں۔ بھائی نے کر دیے، اور یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ حضور علیہ السلام اگر اس موقع پر فرما دیتے کہ عمر بن العاص چھوڑو، وہ مر گیا، بس بات ختم ہوگی، لیکن آقا علیہ السلام نے اس موقع پر بڑے اہتمام کے ساتھ امت کو توجہ دلائی اور فرمایا کہ ان کان مسلمن، اگر جانے والا دنیا سے وہ مسلمان ہے تو فما تحججتم عنہ وما تصدقتم عنہ وما تعقدتم عنہ، 3 باتیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑی صراحت کے ساتھ فرما دیں کہ تم اس کی طرف سے جو حج کرو گے، تم اس کی طرف سے جو صدقہ و خیرات دو گے، تم اس کی طرف سے جو غلام آزاد کرو گے، بالغہ۔ یہ حدیث مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ وہ اس کو پہنچتا ہے۔ کتاب الشفا سے نسخے کا ناظرین کرام وقت ہو گیا۔ راشا کا روحانی علاج، یہ جو ہاتھ کانپتے ہیں بعض اوقات، کہ اگر کسی کے ہاتھوں اور پاؤں میں راشا ہو تو زیتون کے تیل پر سورۃ المطففین کی آیت نمبر 4 تا 6 3 بار پڑھ کر دم کر لیں اور 21 دن تک اس تیل سے مالش کریں، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ 11 مرتبہ بھی ضرور پڑھیں۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے عبادت کے طالب، تجھ پر عبادت میں مشغول ہونے سے قبل اپنے گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔